آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، بالکل بارش چہرہ۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا۔ ہمیشہ راستے کی ایک طرف چلتا اور کسی کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزری ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا، لمبی سی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت، تو انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈی تھی اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاولپور کے اندر رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے۔ آبا و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔